السلام علیکم۔ جیسا کہ میں نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی ذکر کیا تھا کہ جو یورپ اور امریکہ جس کو ویسٹ کہتے ہیں، وہ ایک دور تھا کہ توہم پرستی کے عروج سے وہ گزر رہا تھا۔ اس کے بعد رینیسانس آیا اور سائنس اور ٹیکنالوجی کو زیادہ اہمیت ملی۔ توہم پرستی اور جو ریلیجن کا استعمال کر کے بابے، پادری اور اس طرح کے لوگ جو لوگوں کو استعمال کرتے تھے، ان کے مقابلے میں جو ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو ترجیح ملی، اور لوگوں نے بیماریوں کا علاج جو ہے وہ بائیولوجی کے ذریعے کرنا شروع کیا بجائے کہ توہم پرستی کے۔ تو اس پہ ہم نے پہلے بھی ڈسکشن کی ہے، اس پہ جو اسلامک پوائنٹ آف ویو تھا وہ آپ کے سامنے رکھا تھا۔ پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ اقرار الحسن اور جو ڈھونگی بابا حق خطیب ہیں، ان کے درمیان جو معاملہ ہوا، وہ آپ نے سارا دیکھ لیا ہوگا، اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سیف اللہ سیف۔ ان سے ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ سارا معاملہ ہے کیا، اور لوگ کیوں اس طرح کے بابوں کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں، اور اس طرح کی توہم پرستی کیوں اتنے عروج پہ ہے ہمارے ملک میں، جبکہ یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ جتنے بھی یہ کرتب وغیرہ، یہ حق خطیب اور اس طرح کے جو جعلی پیر سٹیج پہ دکھاتے ہیں، یہ اس کا اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف کرتب ہوتے ہیں۔ لوگ پروڈکٹیو کاموں کو چھوڑ کے اس طرح کے بابوں کے پیچھے وہ پھرتے ہیں اور اپنی بیماریوں کا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ کبھی نہیں ہو پاتا۔ السلام علیکم سیف صاحب، کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ پرفیکٹلی فائن۔ اچھا، سب سے پہلے تو آپ ذرا اس میں، آپ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، تو آپ ذرا ڈیپلی اس معاملے کو جانتے ہوں گے کہ یہ معاملہ ہے کیا دراصل۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو اقرار الحسن نے اپنے کیمرہ کے سامنے وہی والی ٹرکس، جو لوگ ان کو ولی اللہ سمجھ کے ان کے سامنے وہی ٹرکس دیکھ رہے تھے، انہوں نے کیمرہ کے سامنے اور یہ بھی کہا کہ میں ولی اللہ نہیں ہوں، یہ دراصل ٹرکس ہیں، وہی انہوں نے پرفارم کر دی بالکل، یعنی کہ بغیر کسی اذن کے، بغیر کسی گدی نشین ہونے کے۔ تو اس پورے معاملے کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے شکریہ آپ کا بہت۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس چیز کی، اسے بیسیکلی ہم کہہ سکتے ہیں توہم پرستی کہہ سکتے ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سارے ایشو کی جو ابتدا ہے وہ کوئی ابھی سے نہیں ہوئی۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابھی کوئی، اس کی ابتدا بہت پہلے سے ہو گئی تھی، جب سے ہماری ایک سوسائٹی کا وجود جب عمل میں آیا تھا، جب لوگوں کو ایک کلچر کا ایک یعنی کہ ایک گھر سے لے کر ان کو ایک محلہ، اور پھر وہاں سے ایک پورا ملک اور پورا اس طرح ایک سوسائٹی بنتی گئی، یہ چیزیں وہاں سے سٹارٹ ہیں، اور ابتدا سے لے کے ابھی تک یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں، اور ہر دور میں نئے نئے ٹیکنیکس آتی ہیں، طرح طرح کی باتیں آتی ہیں۔ کرنٹلی اگر آپ دیکھیں، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ یہ جو پیر ہیں، حق خطیب اور یہ اقرار الحسن والا جو ایشو کرنٹلی چل رہا ہے، دیکھیے اس سارے ایشو کے اندر ایک بہت بڑے عرصے سے یہ چیز ایک سامنے آ رہی تھی کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو ولی اللہ کلیم کرتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کے جتنے مریدین ہیں، ان کا جو انٹروڈکشن ہے پوری دنیا میں، وہ یہ کرایا جاتا ہے کہ جی یہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، اور ان کی جو کرامات ہیں وہ اس سے جو ہے وہ یعنی کہ بظاہر لوگ بھی انہیں دیکھتے ہیں، اور ان کا یعنی کہ کسی ایک روحانی تعلق اور ان کا کسی ایک اور مخلوق کے ساتھ ان کا کنیکشن ہے، یعنی وہ ذکر کرتے ہیں کہ جن کا جنات کے ساتھ اور فلاں جو چیزیں نظر نہیں آتی ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور یہ اس بیس پہ لوگوں کو شفا دیتے ہیں۔ اب یہ ایک بہت بڑا چیلنج وہاں پہ آ گیا۔ دیکھیے، اس کے اندر آپ دو چیزوں آپ کیٹیگرائز کریں گے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اس چیز سے، اگر اسلام کی ہم سٹڈی کریں تو ہم اس چیز سے انکاری نہیں ہیں کہ کسی بھی جگہ کے اندر اسلام میں اگر آپ کو کوئی بھی چیز ہے تو اسلام نے ان چیزوں کو بڑا کلیئرلی اور کیٹیگوریکلی بتایا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے علاج کا ان کو کیا آیات پڑھی جائیں گی، ان کو کس طریقے سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، یا کیا کیا چیزیں وہ واضح قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہیں۔ لیکن جو چیزیں ہم نے یہاں پہ دیکھی، جن چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا، اقرار الحسن نے پوائنٹ آؤٹ کیا، اور بڑے عرصے سے یہ ایک سارا سلسلہ چل رہا تھا، پچھلے کم از کم 10 سالوں سے ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو شخص ہیں، شخصیت ہیں، مذہبی شخصیت ہیں، اپنے آپ کو وہ بہت بڑا ایک عالم اور اسکالر تو خیر نہیں، لیکن ایک بڑی یعنی کہ گدی کے وارث وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں تو یہ جو باقی سائنس ہے، یہ چیزیں ہیں، میں تو بالکل اس سے ہٹ کر کروں گا، اور سامنے ایک مریض آتا ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹریچر پہ پڑا ہوتا ہے، ویل چیئر کے اوپر ہوتا ہے، اس کو کینسر جیسی بیماری ہے، تو وہ آتے ساتھ ہی ایک دم سے کچھ پڑھتے ہیں اور وہ ایک دم سے کھڑا ہو کے جناب وہ چلنا شروع کر دیتا ہے۔
اب اس کو اگر سائنس کے طور پہ دیکھا جائے، دیکھیے سائنس تو اس چیز کو بالکل نہیں مانتی، بالکل بھی ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی، وہ بالکل بھی ان چیزوں کے قریب. اور دوسری یہاں پہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کی شعبدے بازی یا کرتب دکھانا، یہ تو اپنے آپ میں تو غلط نہیں ہے کیونکہ یہ انٹرٹینمنٹ ہے، بچوں خوش ہو جاتے ہیں اور سارا کچھ ہے. لیکن امپورٹنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ ہمارا مذہب ہے اسلام، اور اس طرح کے کرتب کو یہ اسلام سے جوڑتے ہیں، یہ جو ڈھونگی بابے ہوتے ہیں، حق خطیب جیسے. تو یہ کتنا زیادہ خطرناک ہے، اسلام کی جو روح ہے، اس کی جو آئیڈینٹی ہے، اس کے لیے غلط نہیں ہے؟ دیکھیے یا صوفی ازم سے اس کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیے صوفیزم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، صوفیزم کا اس سے بالکل کوئی لینا دینا نہیں ہے. صوفیزم ایک علیحدہ چیپٹر ہے، ایک علیحدہ لیکن وہ اس کا سبجیکٹ. لنک جو ہے وہ صوفی ازم سے جوڑتے ہیں، دیکھیے جوڑا جو جا، اس طرح کے دیکھیے ڈھونگی باب. ولی اللہ یا اللہ کے جو ولی ہیں یا بزرگ ہیں یا جو جن لوگوں نے دین کی خدمت کی، ان سے انکاری نہیں ہے. دیکھیے یہاں پہ تھوڑا سا ہم اس چیز کو کلیئر کریں. گلی محلے کا ایسا پیر ہو، کوئی گلی محلے میں ایسا جناب اس نے وہ بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ وہ کرتب کر رہا ہو، تو وہاں پہ تو ہم لوگ فوراً پہنچ جاتے ہیں. لیکن جو اتنا انفلوئنشل ہے کہ اس کے پاس بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی دنیا اس کے پاس صرف اور صرف کیا ہے کہ وہ، اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کی جو جائیدادیں نکل آئی ہیں، وہ مطلب اربوں روپے کی جائیدادیں ایک ولی اللہ کے نام پہ، اس کو ضرورت کیا ہے کہ اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کی یا یہ کہنے کی. تو دیکھیے سارے یہ بات ساری آ جاتی ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اپنے آپ کو یہ کلیم کر بیٹھتا ہے کہ جی میں اللہ کا ولی ہوں، تو بڑے بڑے ہم اگر اسلام کی ہسٹری دیکھیں، دیکھیے اسلام کے نام پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا. اگر تو یہ دنیا داری کے نام پر ہو تو چلیں اس پہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہو سکتی ہے. افسوس اس چیز کا ہوتا ہے کہ دین کے نام پر یہ سارا کھلواڑ ہو رہا ہے، اور دین کو اس چیز کا بالکل فرنٹ یوز کیا اور جاتا ہے. پیسے بھی ٹھیک ٹھاک بنائے جا رہے بے ہیں. شمار. میں یہ بھی میرا آپ سے سوال ہے کہ ریاست کو کیا ایکشن لینا چاہیے؟ ابھی کچھ یہ بھی بات ریویل ہوئی ہے کہ 15 ارب روپے کے ان کے اثاثے ہیں، سو کالڈ پیر صاحب ہیں. یہ ریاست کو کیا اس پہ کوئی ایکشن لینا چاہیے آپ کے خیال میں؟ ریاست کا اس میں اگر آپ یہ کہیں گے کہ ریاست جا کے بند کرائے اور ان چیزوں کو کرے، دیکھیے ریاست کو چاہیے علماء کی. میں آپ کو ایک چیز بڑا اس کو کلیئرلی بتاتا ہوں کہ بالکل، کیونکہ ہمارا ماحول اسٹیٹ بنا ہوا ہے نا، وہ ماحول کیا ہے؟ ریلیجن جو ہے وہ اسلام ہے. دیکھیے بالکل ایسے اب اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے اس کے اندر میں کہتا ہوں کہ ریاست پیچھے چلی گئی ہے اور علماء کا کردار آگے آ گیا ہے. بہت سارے ایسے علماء ہیں جو ان کی اسکول آف تھاٹ سے بلونگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. انہوں نے کیا کرنا شروع کیا کہ انہوں نے ان سے بالکل لا تعلقی کا اعلان کر دیا، اور ان سے بالکل جو ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا ان سے کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا ان کے ساتھ. اب وہ سارے علماء کا اگر کنسنسس ہوگا تو بالکل ان چیزوں کو جو ہے وہ بند کیا جا سکتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے وہاں پہ جو مشہوری تھی وہ کیا تھی، ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے کہ جی اس کی آنکھوں میں سے زنجیریں نکل رہی ہیں، ٹھیک ہے. لوگ بڑا جناب آپ کو پتہ ہے بڑی، اور وہی ٹرکس جو ہے اقرار الحسن نے کیمرے کے سامنے دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ کسی بندے کی آنکھ کے اندر زنجیر کیا کر رہی ہوگی؟ ایک لاجیکل پوائنٹ ہے نا. لیکن وہ لوگوں کو ذرا اٹریکٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو ذرا وہ تھوڑا سا اپنے ایک یونیک چیز، ایک یونیک آئیڈیا دینے کے لیے، اپنی اس چیز کو ذرا تھوڑا سا بڑھا چڑھا کر کرنے کے لیے تھوڑی سی ٹیکنیکس ہوتی ہیں. پھر کسی شخص کے کانوں میں سے کیل نکل رہے ہیں، بے شمار بے حساب کیل نکل رہے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ ساری کیا ٹیکنیکس ہوتی ہیں کہ وہ آنکھوں کے اندر ایسی وہ ڈفرینٹ ایسی سپریز آئے ہیں وہ ڈال کے جس میں ان کو کسی کو پین نہیں ہوتی اور کچھ. اور یہ جو سارا مناظرہ ہم نے دیکھا، سارے ایشو دیکھا، اس کے اندر دیکھیے بڑا کلیئر تھا، بڑا اوپن چیلنج تھا. وہ یہ تھا جو اقرار الحسن کی طرف سے دیا گیا کہ آپ اس طرح کریں، آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کی چیز سے بالکل انکاری نہیں. اور یقین مانیے کہ کوئی بھی شخص جو بھی دیکھنے والا تھا، ذی شعور ذی عقل انسان جس کے دماغ میں جس کو اللہ نے عقل دی ہے، ایک بڑا اوپن چیلنج تھا کہ آپ وہاں سے آئیے، آپ تشریف لے جائیں. جو قریب ترین کا ہاسپٹل ہے وہاں پہ اس طرح کے جو مریض آپ کہیں گے، جو مریض آپ کہیں گے، آپ ان مریضوں کو دم کریں اور وہ چلنا شروع کر دیں. آپ کی کرامات کو ہم مان لیں گے. پھر دیکھیں سر، یہ ان کے پلانٹڈ قسم کے کریکٹرز ہوتے ہیں. اقرار الحسن نے آپ نے لاسٹ ٹائم ان کا کوئی ایک شو دیکھا ہوگا جس میں وہی پلانٹڈ ایکٹر جو کہ 9 سال سے وہاں پہ ایکٹنگ کر رہی تھی کہ وہ کچھ جن وغیرہ نکل رہے ہیں، اس سے کینسر کی مریضہ تھی وہ. تو آپ نے دیکھی ہوگی وہ ویڈیو. وہ اس کے شو میں آئی اور اس نے کہا کہ یہ کرنے کے ہمیں پیسے وغیرہ ملتے ہیں اور ہم بھی اس میں انوالو ہو جاتے ہیں. غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوتا، تو یہاں سے ان کو پیسے مل رہے ہوتے ہیں. تو یہ ان کے پلانٹڈ ایکٹرز ہوتے ہیں اور پیسے بنا رہے ہوتے ہیں. اچھا، ریاست کو میں کیوں کہتا ہوں کہ ایکشن لینا چاہیے؟ کیونکہ ہمارا ملک، آپ کو پتہ ہے کہ ابھی میں نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی ذکر کیا کہ ہم یورپ کا جو وہ ڈارک ایج تھا رینیسانس سے پہلے، آپ کو پتہ ہوگا، ہم اس ڈارک ایج سے دراصل گزر رہے ہیں.
اتنا برا نہیں ہے، وہ اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ میڈیا کا ذرا زیادہ وہ اس دور میں کم تھا انفلوئنس، لیکن پیر بابے آج کل آپ کو پتہ ہے کیا کیا کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی۔ اچھا، ریاست کی کو اس وجہ سے بھی ایکشن لینا چاہیے کہ آپ کو پتہ ہوگا بچپن میں جب ہم کوئی بھی چیز دیکھتے تھے جس سے ہم موٹیویشن لیتے تھے، جیسے عامر خان کو چھلانگے لگاتے ہوئے دیکھنا مووی میں، یا کوئی مولانا صاحب کی شعلہ بیان قسم کی تقریر سننا، یا سیاسی لیڈر کی، تو ہمارے ذہن میں آپ نے یہ نوٹس کیا ہوگا کہ فوری طور پہ یہ خیال آتا تھا کہ ہم یہ بن جائیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل اب ہاں، ایک موٹیویشن، ایک وہ گوس بمپنگ والی کوئی بھی چیز دیکھ کے فوری طور پہ ہمیں موٹیویشن آ جاتی تھی کہ ہم بڑے ہو کے یہ بن جائیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے جو لاکھوں فالوور ہیں، جو کہ بیچارے جن پہ مجھے بہت زیادہ ترس آتا ہے، وہ اپنے بچوں کو لاتے ہوں گے، تو وہ کس چیز سے، ہمیں سائنسدانوں، ڈاکٹر، انجینئرز کی ضرورت ہے، ہمارا ملک کی حالات کیا ہیں، تو ہمیں ان لوگوں کی ضرورت ہے یا اس طرح کے کرتب بازوں کی؟ تو وہ بچے بڑے ہو کے یہی سوچ رہے ہوں گے ہم یہ بن جائیں، اس طرح کے کرتب باز بن جائیں، یہ تو بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ تو یہ معاشرہ تباہ نہیں ہو رہا آپ کے خیال دیکھیے میں؟ بالکل تباہ ہو رہا ہے، اور اس کے اندر جو ایک سب سے زیادہ تباہ کن چیز ہے وہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہم پہلے یہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ لوگ جو کم پڑھے لکھے ہوں گے یا جن کو تعلیم، ایجوکیشن، یا وہ ویل ایجوکیٹڈ نہیں ہوں گے، وہ ہوں، ان لوگوں کے پاس جائیں گے۔ مجھے جب میں نے اس چیز پہ تھوڑا سا ہوں، ریسرچ کیا، تھوڑا سا میں نے اس چیز کو نکالنے کی کوشش کی، تو مجھے یہ پتہ لگا کہ پاکستان کے جتنے ٹاپ کے آپ کے بزنس مین ہیں، آپ کے ایسے بیوروکریٹس کے نام آئے، ایسے پولیٹیشینز کے نام آئے کہ جو باقاعدہ وہاں پر جاتے ہیں اپنی ترقی کے ہاں، لیے، اپنی کامیابی کے لیے۔ جب یہ سلیبرٹیز، اچھا یہ شاہد خاقان عباسی اور بہت سارے سیاستدان وہاں پہ جاتے ہیں، اور ان کو، یعنی کہ وہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، بالکل یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اب یہ اندازہ لگائیں پاکستان کی یہ لوگ، یہ سیاستدان ووٹوں کے لیے کیا کیا کر بالکل دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ تو جب آپ ان لوگوں کو پروموٹ کریں گے اس طریقے سے، دیکھیے یہ سارا چیز آ جائے گی سوسائٹی، لوگ ابھی دیکھیے اس وقت ایک بوم بنا، اور سب سے زیادہ میں کہتا ہوں اس وقت جو پریشر ہے وہ سب سے زیادہ علماء اگر اس چیز پہ آگے نہیں آئیں گے تو یہ یاد رکھیے کہ اگر آج اس طرح کا کوئی فتنہ ہے، کوئی کرتب بازی دکھا رہا ہے، کوئی خام خواہ کی اس طرح کی شوردہ بازیاں کرے، تو یہ یاد رکھیے گا یہ چیز ختم نہیں ہوگی، یہ وقت کے ساتھ اور بڑھے گی۔ اور دیکھیے وہاں پہ کیا، وہاں پہ ایک عورت، جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا، ایک عورت اس نے کلیم کیا جی جناب اس کی پیٹ سے یا آنکھوں سے اس کی زنجیر نکلی، تو اس نے کہا کہ میں تو پلانٹڈ ہوں، میں تو یہاں پہ کام کر رہی ہوں اور مجھے تو اس چیز کا باقاعدہ پے وہ ملتا ہے۔ اور یہ جو آرگومنٹ ہے یہ سارا جب ان دونوں کی ڈسکشن ہوئی آپس میں، تو میں نے بڑا ڈیپلی اس کو سنا۔ دیکھیے یاد رکھیے کہ اگر آپ کے پاس دلائل ہو نا، اگر آپ کے پاس ٹینجیبل ایسا پروف وہ بات کرنے کے لیے کہ جی نہیں میں سچا ہوں اس چیز پہ، تو کبھی ہجوم کے ساتھ نہیں آیا جاتا۔ وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ یہ اقرار الحسن تھا اور باقی ہجوم تھا۔ مزہ تب تھا آپ کو دلائل کا، اگر آپ کے پاس وہ چیز پروف ہے، آپ اس طرح کرتے، آپ اکیلے روم میں بلاتے، وہاں پہ کیمرہ لگا ہوتا، وہاں پہ ایک ہوسٹ ہوتا، ایک آپ کا گیسٹ ہوتا، وہاں پہ جو چیز ہوتی بات کرتی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا۔ تو جب ہجوم ہے، جب آپ کے پاس بات کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، تو پھر آپ ہجوم اکٹھا کرتے ہیں اور پھر شور شرابہ کرتے ہیں، اور شور شرابہ اس چیز کی انڈیکیشن کرتا ہے کہ جی آپ کے پاس کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے، صرف اور صرف آپ ایک زور زبردستی دونس کی بنیاد پر آپ اپنی بات مسلط کرانا چاہتے ہیں، اور آپ کے پاس کسی قسم کا بھی کوئی بھی ایسی چیز آپ جو پروو نہیں کر سکتے، صرف اور صرف آپ نے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے اور آپ بیوقوف بن رہے ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے، جب دیکھیے اس طرح کے جتنے لوگ ہیں جو جعلی پیر بنے ہوئے ہیں، اصلی پیروں کو مانا جاتا ہے، آج بھی مانتے ہیں، میں خود ہم اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ اصلی لوگ، دین کی خدمت کرنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن جب اس طرح کے لوگ، جب وہ ان کی چیزیں ایکسپوز ہوتی ہیں تو وہ دین کو یوز کرتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کیس کے اندر تو ہمارے آئین میں لکھا ہے کہ ریاست کا جو مذہب ہے وہ اسلام ہے، تو اسلام کی مس انٹرپریٹیشن کرنا، اس کی تشریح اور اس کو استعمال کر کے پیسے بنانا، یہ غلط نہیں ہے قانون کے اعتبار سے؟ اور لوگوں کو تباہ کرنا تو وہ ایک بالکل، معاشرہ تو تباہی کی طرف جا رہا ہے یہ سارا کچھ، کیونکہ وہ بچے بڑے ہو کے وہی بننا چاہیں گے۔ جی دیکھیے آپ یہ دیکھیے کہ لوگ کون جاتے ہیں، جو ظلم کے معاشرے کے مارے ہوئے لوگ، معذور لوگ، جو بے کس ہوتے ہیں، جن کو جو لا علاج ہو جاتے ہیں، جو اپنی زندگی بھر کی جمع پوجی جو ہے وہ جمع ہوتی ہے ان کے پاس، وہ کر کے ان کے پاس بالکل، جاتے ہیں کہ ہمیں ایک تو ریاست نے ان کو تعلیم نہیں دی، جو کہ ان کا بنیادی حق تھا، جو کہ سوشل کانٹریکٹ کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ ریاست نے جو ہے تعلیم دینی ہے اور سیکورٹی دینی ہے۔ تو سیکورٹی پہ تو میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک تو ان کو تعلیم نہیں دی، اور اوپر سے جب اس طرح کے ڈھونگی بابوں کے بھی حوالے کر دیا، جو چاہیں آپ مرضی کریں، اسلام کا نام یوز کریں اور
آپ کی مرضی ہے سب کچھ کریں. تو ریاست کا یہاں پہ حق آپ کے خیال میں بنتا ہے نا؟ دیکھیے ریاست کا تو بالکل حق بنتا ہے. دیکھیے اگر ہم یہ بات کریں کہ ہمارے ہاں کس طریقے سے لوگوں کو ایک جو چیز بتائی جاتی ہے نا، وہ یہ چیز کی جاتی ہے کہ جی آپ نے کیا کرنا ہے، جہاں پہ زیادہ لوگ ہوں گے آپ نے اس طرف جانا ہے. دیکھیے ریاست کی آپ بات کر رہے ہیں نا، تو ریاست کے اندر کیا ہے، مجھے آپ یہ بات بتائیں، قانون موجود ہے. دیکھیے بالکل آپ نے اسلام کی انٹرپریٹیشن کی بات کی، قانون موجود ہے کہ جو بھی اسلام کے نام پر اس طرح کی حرکت کرے گا قانون حرکت کرے گا. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ قانون سے بھی، جیسے میں نے پہلے بات کی نا، یہ آئین، قانون، ریاست، یہ ان چیزوں سے بڑھ کر علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کو ڈیفائن کریں، اسلام کو کٹ کریں، ان چیزوں سے دور کریں، وہ اعلان کریں کہ جی ان چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب علماء آگے رول آ کے، دیکھیے پاکستان میں، ہمارے پاکستان میں بہت کچھ ہو رہا ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ناظرہ پڑے ہوئے جو مولوی ہیں وہ ہجوم اکٹھا کر کے، وہ کل پچھلے دنوں لاہور میں کیا ہوا ایسا ہی ہے. بالکل دیکھیے میں اس پہ ہم بالکل ہم نے بات کی بھی، وہ لاہور والے انسیڈنٹ پہ، جس طرح سے ایک لوگوں کا مطلب وہاں پہ ان کو نالج نہیں تھا اور کس طریقے سے انہوں نے دین کے نام پہ، وہی لوگ ہیں، میں آپ کو گارنٹیڈلی کہتا ہوں، جو وہاں پہ کھڑے ہو کے نعرے لگا رہے تھے نا اپنی وہ وہاں پہ جناب اپنی کم علمی اور اس جاہلیت کی بنیاد پر، آپ یقین مانیے کہ ان سے پوچھیں کہ آج آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھی ہے جو فرض ہے، آپ کو جواب نہ میں ملے گا. ان سے پوچھیں کہ کیا آپ نے کسی انسان کا دل دکھایا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ ان چیزوں پہ بالکل وہاں پہ آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی. لیکن جب یہاں پہ اصل میں شو آف ہے، مطلب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اندر سے جو مرضی ہوں، جیسے مرضی ہمارے حالات ہوں، ہم لوگوں کے سامنے نیک دکھنا چاہتے ہیں، ہمارا فیس بڑا نیک ہو، ہم بڑا اپنے آپ کو ایسا پورٹرے کرتے ہیں جی ہم سے بڑا تو کوئی مسلمان ہے ہی نہیں، ہم سے زیادہ تو کوئی مذہبی ریلیجیس اور اللہ اور نبی کے ماننے والا ہے ہی نہیں. بات یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی کو بھی مانا جائے اور اللہ کے نبی کی بھی مانی جائے، تب یہ دونوں چیزیں کمپلیٹ ہوتی ہیں. دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی آپ نے ریورس کر دی، آپ نے اڈاپٹ نہ کی، آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے ریاست کے ساتھ ساتھ اس ایشو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کو آگے آنا پڑے گا، اور لوگوں کے اندر دیکھیے شعور موجود ہے. جیسے اب ہم یہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں، مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا دنیا بھر کے اندر کیا یہ چیز ایکسپوز نہیں ہوئی ہوگی؟ جن لوگوں کو حقیقت نہیں تھی پتہ، ان کے سامنے یہ چیز آ گئی. تو بات یہ ہے کہ لوگوں کے اندر شعور لانے کے لیے سب سے بڑا اس ایشو کو، اس ریلیجیس ایشو کو حل کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا پلیٹ فارمز ہیں؟ مساجد. آپ کے مساجد میں جب خطبے میں، آپ مجھے یہ چیز بتائیں کہ ہمارے ہاں مذہبی طور پہ جب ایک اجتماع ہوتا ہے، وہ ہفتے میں ایک دن جمعے کا اجتماع ہوتا ہے. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ موسٹلی 90% ایسی مساجد میں ہمارے جو علماء حضرات ہیں، مولانا حضرات، وہ جب سپیچ کر رہے ہوتے ہیں تو آدھی سے زیادہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ جب باہر نکل کے ہم سے پوچھا جائے کہ آپ نے کیا بات کی، کسی کو اس چیز کا نالج نہیں ہوگا. تو ہم کیا لوگوں کو تبلیغ کریں گے، درس دیں گے؟ اس کے اندر اس سسٹم کو ایک بہتر کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو لوگوں کی کنیکٹیوٹی ہے مساجد کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، وہ مزید زیادہ بڑھے. لوگ سرچ کریں اسلام کے بارے میں کہ اسلام ایکچوئل میں ہے کیا. اسلام، ہاں، قرآن کو ناظرہ کی صورت کی پڑھنے کی بجائے اس کو سمجھ کے پڑھیں، آپ کے معاملات، آپ کا لین دین، آپ کے تاکہ اس لوگوں کے طرح ساتھ کے ڈیلنگ. جاہل مولوی اور پیر جو ہے ان کو انفلوئنس نہ کر سکیں. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. بہت بہت شکریہ سیف اللہ صاحب، ہمارے ساتھ یہ پوڈ کاسٹ میں شرکت کرنے کا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ نئے اس طرح کے سوشل ایشوز پر. کوئی بھی بیماری ہو، انسان نے اللہ تعالیٰ کو عقل دی ہے، جو کہ تقریباً سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے. تو اس کے ذریعے انسان نے حیاتیات، جس کو بائیولوجی کہتے ہیں، ایجاد کی، اور وہاں پہ کام کیا، اور پھر ڈاکٹرز وغیرہ اویلیبل ہوتے ہیں. تو وہی ڈاکٹر ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں ان بیماریوں کے علاج کے لیے، نہ کہ اس طرح کے توہم پرست ڈھونگی بابے. تو آپ لوگ اب خود فیصلہ کریں کہ دنیا جو ہے وہ مریخ پہ قدم رکھ رہی ہے، چاند پہ جا رہی ہے، اور دوسرے سیاروں پہ جو ہے وہ پانی تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور آپ اس طرح کے لوگوں کے پیچھے جائیں گے کہ آپ کے مسائل وہاں سے حل ہوں گے. ہمارا ملک جو ہے وہ آپ سیاستدانوں کو کہیں گے کہ وہ کرپٹ ہے، اس وجہ سے بینک کرپٹ ہو رہا ہے، تو پھر ہمارے ملک کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا. صرف اور صرف آپ لوگ ہیں جو کہ اپنے آپ کو سیدھی راہ پہ لگائیں گے، اپنے بچوں کو پروڈکٹیو ویز پہ لگائیں گے کہ وہ آپ کے ملک کو پراسپر ہونے میں مدد کریں گے. بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم ملیں گے. اللہ حافظ.